پسند کرتا شدید قسم کی وہ برائیاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے اندر پوائنٹ آؤٹ کیے، اور ہمارے میں سے جو ہے 80% لوگ جو ہے، بلکہ 80% نہیں 100% لوگ جو ہے نماز جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہی آیت پڑھتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے اندر جو تلاوت ہوتی ہے تو وہی نہیں ہے، فجر سے اور مغرب تک اگر تلاوت ہوتی ہے تو کوئی شاذ و نادر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اندر کی طرف سے جو ہے قرآن شریف پڑھتا ہے، ورنہ وہ 29 اور 30 29 میں بھی نہیں جاتا، 30ویں سپارے کے اندر ہی جو ہے نا وہ ساری جو ہے۔ تو یہاں پر جو آج ہم سورہ پڑھیں گے اس کا بھی جو ہے واسطہ اسی ایک سلسلے سے ہے جو اللہ تعالیٰ کو جو بہت ہی ناپسند قسم کی یعنی انسان کی عادتیں ہیں اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کی توجہ دلائی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، الماعون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے اندر جو ہے نا وہ جو مرحلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یعنی درپیش جو تھا مرحلہ تھا، اس کے اندر 3 گروہ تھے، 2 اہل کتاب اور ایک مشرکین مکہ، اور انہی کو خطاب کیا گیا قرآن کے اندر، اہل کتاب یا مشرکین مکہ۔ مشرکین مکہ وہ جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی، لیکن دوسرا کوئی پیغمبر نہ آنے کی وجہ سے وہ جو ہے شرک کے اندر ملوث ہو گئے تھے اور بتوں کی جو ہے پرستش کر لی تھی، خانہ کعبہ کے اندر بت بنا لیے تھے انہوں نے اور ان کی پرستش کرتے تھے، وہ مشرکین تھے۔ مشرکین کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ضرور تھے، لیکن اس کی صفات میں، اس کی نعمتوں کے اندر دوسرے جو یعنی ذات تھیں ان کو شامل کر لیا تھا۔ وہاں کے جو نیک لوگ تھے یا جو یعنی تاریخ کے اندر جو قابل ذکر قسم کے لوگ تھے ان کے بت بنا لیے تھے انہوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کا بت بنا لیا، اور دوسرے جو پیغمبر گزرے تھے ان کا بت بنا لیا، اور وہ بت تو مشرکین سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے اندر شریک کرتے تھے۔ مشرک کا معنی شریک کرنے والا۔ دوسرے اہل کتاب تھے، ایک عیسائی تھے اور دوسرے یہودی تھے، اور اہل کتاب جو تھے وہ تو اللہ کے اوپر یقین کرنے والے لوگ تھے نا، ان کو تو پتہ تھا، وہ تو پیغمبر کی یعنی پیروی کرنے والے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے جو ہیں وہ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اللہ کا وجود نہیں ہے یا آخرت کا وجود نہیں ہے، آخرت کو بھی ماننا ہے، اللہ کو بھی ماننا ہے۔ اسی طریقے سے یہودی جو تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ بھائی ہم اللہ کو نہیں مانتے، وہ تو اہل کتاب تھے اور اسی کی پیروی کرتے تھے اس کتاب کی، حالانکہ اس میں انہوں نے ترمیم کر لی تھی، جو بھی تحریف کر لی تھی اپنی مرضی سے، لیکن بہرحال وہ تھی تو جو تورات اور انجیل انہی کے پیروکار تھے نا۔ اس آیت کے اندر ایک بڑی زبردست قسم کی بات ہے، یہ 3 آدمی جو ہیں، 3 گروہ جو ہیں، ان کی طرف یہ توجہ دلائی گئی ہے آپ کی۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی، نہ تو وہاں پر کوئی ہندو تھا جو اس کی گائے کی پرستش کرنے والے یا اس کی جانوروں کی پرستش کرنے والے ایسے لوگ تو نہیں تھے، اور نہ کوئی اور دوسری یعنی معبود بنانے والے تھے، بس 3 یہی گروہ تھے۔ ایک مشرکین تھے جنہوں نے بت بنا رکھے تھے، اور ایک وہ 2 اہل کتاب تھے۔ تو یہاں پر جو خطاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بڑا عجیب قسم کی ایک بات جو ہے اس کے اندر پوشیدہ سی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی، کیا دیکھا اس شخص کو یا اس ذات کو یا اس کو، ارأی دیکھا تا آپ نے، الذی اس کو، یکذب بالدین جو آخرت کے دن کو چھٹلاتا ہے۔ اب اس کے اندر آخرت کے دن کو، جو اہل کتاب تھے اس کی تورات میں بھی آخرت کا ذکر، انجیل میں بھی آخرت کا ذکر، اسماعیل علیہ السلام کو ماننے والے، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، وہ بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ آخرت نہیں ہے۔ تو یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ 3 گروہ ہے اور تینوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے اور آخرت ہے، تو یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ان لوگوں کی طرف دلائی جا رہی ہے کہ جو آخرت کے دن سے انکار کرنے والے ہیں۔ آخرت سے انکار کرنے کا تو ان کے پاس تینوں میں سے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جیسا کہ ایک دفعہ تذکرہ ہوا ہے کہ 3 اسٹیجز ہیں یعنی ایمان کی جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اقرار باللسان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے کہہ دیا۔ اقرار بالقلب، کہ دل سے بھی اس بات کی تسلیم کی جو میں نے زبان سے جو کہی ہے اس کی دل سے بھی میرے تسلیم ہونی چاہیے۔
اور اقرار بالاعمال، یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو پھر اس کے بعد تمام اللہ کے احکامات جو ہے ان کی پیروی کرنا میرے پہ لازم ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ اب اقرار باللسان، یہ تو آپ نے بھی سن لیا، آپ نے پڑھا کلمہ، میں نے یقین کر لیا کہ آپ مسلمان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کیا ہے کہ جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ آپ کے اس کے دل میں کیا ہے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، ورنہ آپ اس کا اسسمنٹ کر سکتے ہیں، آپ صرف اس کے فزیکل اسٹیٹس کے اوپر جو ہے اس کی ایمان کی گواہی دیں۔ دوسرا اعمال بن ایمان، یعنی جو اس کے اعمال سے جو ہے وہ ظاہر ہو کے ایمان۔ تو مسجد کے اندر آ رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اعمال ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے والا، اللہ کو ماننے والا، آخرت کے اوپر ماننے والا، تو اس وجہ سے ہم اس کی جو ہے وہ گواہی دیں کہ ہاں بھائی یہ ایمان والا ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یعنی 2 چیزوں کی تو تصدیق انسان کر سکتا ہے، اس کو ہو جاتی ہے، زبان کی اور اعمال کی، لیکن تصدیق بالقلب جو ہے اس کا صرف ایک پیرامیٹر ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اسی کے اوپر فیصلے ہوں گے کہ اقرار بالقلب اس کا، یعنی اس نے حقیقت میں دل سے اقرار کیا بھی تھا، یعنی تو یہ انہی لوگوں کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں آخرت تو ہے، ہم مانتے ہیں اور حساب کتاب لینا ہے، لیکن زبان سے کہتے ہیں اندر سے کبھی۔ آج کیا صورت حال ہے مسلمانوں کی؟ یہ جو آیت ہے یہ آج کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ زبان سے تو یہ کہتے ہیں اور اعمال سے بھی نہ، آپ دیکھو کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی 5 وقت آ رہا ہے اور کلمہ بھی پڑھ رہا ہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، کہہ بھی رہا ہے میں مسلمان ہوں، لکھ بھی اپنے آپ کو مسلمان رہا ہے، پڑھ بھی اپنے آپ کو مسلمان رہا ہے، لیکن اس کا اندر جو ہے نا وہ کیوں نہیں ہے، وہ کس طریقے سے ظاہر ہو رہا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ جو ہے آگے اس کی نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ وہ آدمی جو زبان سے بھی تصدیق کر رہا ہے، اعمال سے بھی تصدیق کر رہا ہے ایمان کی، لیکن اس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی جس سے اندازہ ہوگا کہ اس کے قلب کے اندر ایمان نہیں ہے۔ فذالک الذی، بس یہی لوگ ہیں یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ اب یتیم کو جو ہے وہ آپ نے دیکھا نا آج کے دور میں کہ بہت بڑی کوئی تقریب ہو رہی ہوگی، اگر کوئی واقعی میں بھوکا آ گیا تو اس کو پھر کیسے بھگایا جاتا ہے؟ اس کو کھانا نہیں دیں گے، اس کو دھکے دے کے بھگائیں گے۔ اگر کوئی آدمی واقعی میں آ گیا اور آپ کھا رہے ہیں، اور یہ چیز ہے نا، آپ یہ دیکھیں گے عام طور پر تمام ہوٹلوں کے اوپر، تمام جتنے بھی یہ ڈیرے بنے ہوئے ہیں کھانا کھانے کے، وہاں دیکھیں گے کہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے یا ایک عورت ہے اور وہ باہر کھڑی ہوئی ہے اور ہاتھ پھیلا کے کھڑی ہے، آپ نے اندر جو ہے 5,000 روپے کا کھانا کھا لیا، لیکن اس کو 10 روپے کا کھانا دلانے کے لیے، 20 روپے کا کھانا دلانے کے لیے، آپ کو کیا پتہ کہ وہ واقعی میں بھوکی ہے؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پروفیشنل ہے، ان کا تو روز کا کام ہے۔ تو بھائی روز ہی تو کھانا کھاتا ہے انسان، 3 دفعہ کھاتا ہے انسان کھانا، تو 3 دفعہ مانگنے آئے گی تو آپ یہ کہو گے کہ پروفیشنل ہے، تو اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو وہ تو آئے گی نا۔ تو وہاں پر کیسے بھگاتے ہیں؟ وہ بھگائی سے باہر نکالی سے، دکان والا بھی بھگاتا ہے اور جو بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی بھگا دیتا ہے۔ وہاں پر کھانا چھوڑ کے آ جائے گا، کافی سارا نہیں کھایا جائے گا تو چھوڑ کے آ جائے گا، لیکن اس کو نہیں دے گا، وہاں چھوڑ کے آ جائے گا ہوٹل والوں کے ذمہ۔ اب وہ اس کو دے دیں تو وہ دوسری بات ہے، یہ نہیں دے گا۔ یدعو الیتیم، پس فذالک، پس کیا دیکھا، الذی، اس کو، یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم کو کھانا نہ کھلانا، اس کی ضرورت کو پورا نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ اور یہاں تک کہ اصحابہ اکرام جو ہیں انہوں نے تو یہ صورت اختیار کی تھی، قرآن کے اندر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ وہ اپنی ضرورت جو ہے اس کو چھوڑ کر دوسروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اور اس کے اوپر جو ہے ایک صحابی جو ہے ان کا زبردست قسم کا واقعہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک آدمی آیا، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا جو ہے وہ، تو آپ نے اپنے گھر پر جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں سب کے پاس الگ الگ تھے ٹھکانے رہنے کے گھر، تمام جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آدمی کو بھیجا کہ بھائی جا کے معلوم کرو کہ کچھ کھانے کو، تو ہر جگہ سے جواب یہ آیا کہ کوئی چیز کھانے کے لیے گھر میں نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک صحابی بیٹھے یہ سارا واقعات دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آپ کے مہمان کو میں کھانا کھلاؤں۔ وہ لے کے گئے گھر پر، اور گھر پر جانے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بھائی کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی کھانے کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے اور وہ بچوں کے لیے، ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مہمان میں لے کے آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ ایسا کرو ان بچوں کو جو ہے وہ تسلی کہانی وانی سنا کے اور سلا دو، اور یہ کھانا جو ہے نا جب ہم کھانے بیٹھیں مہمان کے ساتھ
تو تم دیا جو ہے نا اس کو خراب کر دینا تاکہ اس کی اندھیرا ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ ہاں ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں، تو تم اس کو بناتی رہنا اور میں ایسے ہی منہ چلاتا رہوں گا اور وہ جو ہے اس کا پیٹ بھر جائے گا، کم از کم اتنا کھانا تو ہے کہ ایک آدمی کا پیٹ بھر جائے. تو کیا زبردست قسم کی قربانی ہے. تو پھر جو ہے وہ ان کی بیوی اور عورت بھی تو دیکھو نا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتیں بھی ایسی بنائی تھی. آج کی اگر عورت ہو ہماری بیوی ہو اور اس سے یہ کہا جائے کہ اپنے بچوں کا کھانا جو ہے وہ کہا گا اپنے بچوں کا کھانا کھلاؤں گی، میں دوسروں کو کھلاؤں گی کیا، اس کو بھوکا سلاؤں گی؟ نہیں. اس نے خاموشی سے جو ہے اپنے شوہر کی بات کو تسلیم کیا اور اس کے بعد بچوں کو جو ہے بہلا پسلا کے سلا دیا. اور پھر اس کے بعد جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے دیے کا جو ہے وہ خراب کر کے اور اس کو بنانے لگی. اور وہ مہمان سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی کھانا کھا رہا ہے وہ بھی کھانا کھا رہا ہے، دونوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح جو ہے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اس کو پورا واقعہ جو ہے آپ کو سنا ہے. تو اس کے اندر یہ آیت سورہ جو ہے نازل ہوئی قرآن کے اندر جو ہم نے پڑھی ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنی ضرورت کو موقف کر کے اور دوسروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اپنی موقف کو ضرورت، حالانکہ ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ اس کو چھوڑ کے. آج کے معاشرے کے اندر کون ملے گا آپ کو ایسا؟ آج کے معاشرے کے اندر ہمارے پاس 4 کپڑے کے جوڑے ہوں گے لیکن آپ اس میں سے ایک جوڑا کسی دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. 4 جوڑے تو نہیں پہنے گا ایک وقت کے اندر. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ہے وہ عادت کی جو وہ زبان سے تو کہتا ہے اللہ کو مانتا ہے لیکن اس کے ان اعمال سے جو ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ آخرت کے اوپر یقین ہے. فذالک الذی یدعو الیتیم، پس وہ جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ تو وہ خود کھانا کھلاتا ہے غریب کو، مسکین کو، اور نہ کسی کو کہتا ہے. یعنی آدمی جو ہے نا وہ اگر کسی مسکین کو دیکھتا ہے کوئی آتا ہے کھانا، اب آپ کو معاشرے کے اندر کیا احساس نہیں ہے؟ آپ کے خاندان کے اندر، آپ کے علاقے کے اندر، آپ کے جاننے والوں کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے بڑے قسمہ پرسی کی زندگی میں ہوتے ہیں. اب یہ جو وقت تھا جس وقت یہ آیات سورت نازل ہوئی ہیں، اس وقت تو صورت حال یہ تھی کہ کھانے کے لیے جو ہے سوکھی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی. اس وقت تو یہ صورت حال تھی. آج تو یہ صورت حال نہیں ہے. آج کون سا گھر ہے جس کے اندر فاقہ ہو رہا ہے؟ بہت مشکل سے کوئی ایک آدھ گھر ہوگا ایسا کہ جس کے اندر نہیں تو یہ فراوانی ہے، رزق کی اللہ تعالیٰ نے فراوانی کی ہوئی ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے گھر میں واقعی میں ضرورت ہے. آپ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اس وقت کی ضرورت کی مطابق میں بات کر رہا ہوں، آج جو ہے وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو گائے کا گوشت بھی، بکرے کا تو بہت، وہ تو یعنی ان کے لیے رینج سے بہت زیادہ ہو گیا، گائے کا گوشت یا مرغی کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے. اور مہینوں ان کے گھر میں جو ہے نا نہیں پکتا تھا، یعنی بکرے کا یا گائے کا گوشت. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو مرغی جو ذبح کرتے ہیں نا وہاں پر، تو وہ اس کے بعد یہ پائے جو ہے مرغی کے پیر جو ہے وہ بھی فروخت ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ جو پنجے بچ جاتے ہیں نا یہ بھی لے جاتے ہیں، یہ بھی لے جاتے ہیں، ان کو دھو کے ابال کے بچوں کو جو ہے نا کھلاتے ہیں. تو ایسے بھی لوگ ہیں غریب. اگر آپ کو کبھی دیکھنا ہو تو 12 نمبر میں یا 11 نمبر میں جا کے کھڑے ہوں، وہاں پر جو ہے نا وہ آتا ہے بچہ کہ 2 روپے کی چینی دے دو، 4 روپے کی مرچیں دے دو، اور یہ دے دو اور وہ دے دو. اس طریقے سے وہ ایک وقت کے کھانے کی چیز جو ہے نا وہ منگاتے ہیں، دوسرے وقت کا ان کے پاس کوئی اندازہ نہیں ہے، کوئی آسرا نہیں. ہمارے پاس تو 6 مہینے کا سامان بھرا ہوتا ہے. اگر ہمیں اس وقت جو ہے یہ انسان کی ضرورت، ہمیں کیا اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جس کے گھر میں اگر گوشت نہیں پک رہا تو ہم کبھی 1 کلو 2 کلو گوشت ہم اس کو لے جا کے دے دیں. اور اگر آپ کے سامنے کوئی ضرورت مند آ گیا اور آپ نے اس کی ضرورت پوری کی تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ 1 گنا اجر دیں گے آپ کو، جو بھی اس نے وعدہ کیا. لیکن اگر کسی آدمی کو ڈھونڈ کے آپ نے اس کی ضرورت پوری تو یہ تو اس کے اوپر اجر کتنا دے گا یہ تو تصور نہیں کر سکتے آپ. یعنی آپ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا اجر دے گا اس کے اوپر. تو کیا ہم یہ کام نہیں کر سکتے گا؟ اگر ہم معاشرے کے اندر مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں اور اگر ہم یہ کام کریں تو کیا یہاں پر کوئی ایسا ہے کہ جو محروم رہ جائے؟ ہم نے کبھی ایسی کوشش کی کہ بھائی چلو کسی محروم کو ڈھونڈو یار کسی کو؟ ہمارے گھر پہ جو ہے 5 کلو گوشت پکا لیتے ہیں، فرائی گوشت ہونا چاہیے، اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے، بکرے کا گوشت ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے، بوٹیاں ہونی چاہیے، اور وہ سارے مل کے کھا لیتے ہیں. کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ کوئی آدمی ایسا بھی معاشرے کے اندر ہے کہ جس کو یہ گوشت جو ہے مہینوں نہیں ملتا. اور عید پر بھی جو ہے وہ جب ہم قربانی کرتے ہیں
تو زیادہ تر اپنے فریجوں کے اندر ہی بھر کے رکھ دیتے ہیں، یہ نہیں کہ سب بانٹ دیں، اس کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ قربانی تو ہو گئی لیکن یہ چیز جو ہے وہ جائے نہیں۔ تو دو باتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے لیے بتائیں کہ جو زبان سے تو اقرار کرتا ہے کہ آخرت کا بھی اور اللہ کو بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن اس کے اعمال میں کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو جو ہے وہ دور کرتا ہے اپنے سے، اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، اور نہ وہ کھانا کھلاتا ہے غریبوں کو، اور نہ خود کسی کو یعنی ترغیب دیتا ہے کہ کسی کو بھی کہنا چاہیے کہ یار تو جو ہے، اب مثال کے طور پر ہماری آمدنی جو ہے 1,00,000 روپے ہے یا 50,000 روپے ہے، ہم فراوانی سے جب خرچ کرتے ہیں تو بھی ہمارے پاس 5,000 روپے یا 10,000 روپے بچ جاتے ہیں۔ کیا ہم اس 5,000 روپے میں سے 1,000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو کوئی ہماری ذات کے اوپر فرق پڑے گا کیا؟ پھر بھی ہماری سیونگ تو رہے گی نا۔ 1,000 روپے ہم ایسے آدمی کو، ایسے خاندان کو تلاش کریں کہ جس کو واقعی میں ضرورت ہو، اور اس کو خاموشی سے لے جا کے دے دیں۔ تو یہ یعنی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ یہ ہیں عامل الصالحات کہ جس کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طلبگار ہے کہ تو لے کے آئے سے عمل۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب آ کے نماز پڑھ لی آپ نے اور چل دیے، دو منٹ بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ لیا اور چل دیے، یہ اعمال صالحات نہیں ہے، یہ تو فرائض ہے آپ کے اوپر۔ تیسری جو ہے، آگے جو تیسری چیز اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، فویل للمصلین، کم بختی ہے، خرابی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ صرف ایک ہی آیت پڑھ دی جائے تو لوگ کہیں گے یار نماز پڑھنے تو مت آؤ، یہ تو قرآن کے اندر لکھا ہوا فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے برائی ہے، کم بختی ہے۔ جیسے ویل ہے نا، ویل لکل، کم بختی ہے، برائی ہے، خرابی ہے، اسی طریقے سے فویل وہی ویل ہے، برائی یا خرابی۔ پس برائی ہے یا خرابی ہے نماز پڑھنے والوں کو۔ کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذین، وہ لوگ، ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اس کو صحیح ادائیگی نہیں کرتے، اس کو اس اسپرٹ سے نہیں پڑھتے جس اسپرٹ سے پڑھنا چاہیے، اس کو اس وقت ادا نہیں کرتے جس وقت ادا کرنا چاہیے، اس کی اتنی اہمیت نہیں سمجھتے جتنی کہ اس کی اہمیت ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اب مثال کے طور پر میں نماز تو پڑھتا ہوں، لیکن صورت حال یہ ہے کہ جس وقت دکان کھلی ہوئی ہے یا کوئی سودا ہو رہا ہے کہ ہاں یار جماعت کا ٹائم، ٹھیک ہے یار پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، اور لوگ کہتے بھی ہیں ابے تو ایسی کیا جلدی ہے، بعد میں پڑھ لیا یار، یعنی کوئی بات چیت ہو رہی ہے، وہ خود بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن جب نماز کے لیے اٹھنے کی کوشش کرے گا ابے تو بعد میں پڑھ لیا یار، یہاں پر بڑا مسئلہ ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہم باتیں کرنا ہے وہ باتیں زیادہ اہم ہیں اس نماز سے جس کے لیے تو جا رہا ہے۔ بھئی میں نے خود اپنی کانوں سے سنا کہ یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں، وہ چاہے کسی بھی ٹاپک پہ ہو، اگر وہ قرآن کی باتیں بھی ہو رہی ہوں، حدیث کی بھی باتیں ہو رہی ہوں، تو جس وقت نماز کا ٹائم ہو جائے تو وہ اس وقت جائز نہیں ہے بات، اس وقت نماز ہے۔ مثال کے طور پر قربانی جو ہے نا، وہ 3 دن کے لیے، اگر آپ باقی دنوں میں کسی دن میں آپ چاہو کہ قربانی کروں اور اس کا ثواب اتنا مجھے مل جائے، ملے گا کیا؟ نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ حج کرنے کے لیے آپ عرفات کے میدان میں جو ہے جس دن حج ہوتا ہے اس دن عرفات کے میدان میں جو بھی ہو موجود اس کا حج ہو جاتا ہے۔ بھلے بیمار ہو، آپ کہو کہ میں جو آج نہیں جا سکتا، میں 2 دن بعد چلا جاؤں گا، وہ تو ٹائم گزر گیا تو اس وقت تو نہیں، ہاں اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ تو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، اس وقت اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ نماز کا جس وقت ہے اس وقت اگر آپ نہیں آئے تو پھر اس کا مقصد یہ ہے، ایک جیسے مثال کے طور پر وزیر اعظم نے یا کسی وزیر نے یہ کہا کہ میں آؤں گا 5 بجے کے قریب، آپ جو ہے وہ نہیں آئے 5 بجے، وزیر تو 5 بجے آ گیا، جس نے وعدہ کیا تھا وہ 5 بجے آیا اور 5:05 پہ 10 منٹ پہ آپ سے مل کے چلا گیا۔ اب اگر آپ 5:20 پہ آئے تو پھر تو وزیر نہیں ملے گا آپ کو، اور نہ اس سے بات کرنے کا موقع ملے گا، نہ اس سے کوئی آپ انسینٹیو لینے کا موقع ملے گا، وہ تو چلا گیا۔ اگر وہ موجود ہوتا تو آپ کہتے کہ بھائی ہماری یہ ضرورت ہے، وہ ضرورت بھی اس سے لے لیتے، یا کوئی بات کہنی ہوتی تو وہ بھی کہہ دیتے، یا وہ چلا گیا اور اس کے بعد آ رہا ہو تو پھر کیا فائدہ۔ تو یہاں پر جو ہے الذین هم عن صلاتہم ساہون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یعنی ایک تو نماز کو صحیح وقت پہ ادا نہیں کرتے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئے آدھی 2 رکعت نکل گئی تھی،
پھر اس کے بعد جو ہے جلدی سے نماز کے اندر شامل ہو گئے. اب وہ گھر سے وضو بنا کے نہیں آئیں گے, یہاں پر آ کے وضو بنائیں گے. وضو بنانے کے اندر 1 رکعت اور نکل گئی. پھر پنکھا چلانا ضروری ہے, پنکھے کے بغیر جب تک پنکھا نہیں چلے گا میں بٹن ڈھونڈ رہا ہوگا. یہاں تلاوت ہو رہی ہے لیکن وہ پنکھے کا بٹن جو ہے نا, وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا آوازیں, یعنی وہ پنکھے کا بٹن جب تک اسے نہیں مل جائے گا اپنی مرضی کا پنکھا چلتا ہوا, جب تک وہ اس کو بٹنوں کو دباتا رہے گا نماز میں شامل نہیں ہوگا. تیسرا بات جو ہے کہ وہ نماز کے اندر آیا, اس نے اللہ اکبر کہا, اور اس کے بعد جو ہے اس کا ذہن جو ہے نا وہ اپنے معاملات کے اندر اٹکا رہا. اسے یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ امام نے کون سی آیت پڑھی, کتنی رکعت پڑھی ہے, سجدہ کیا یا نہیں کیا, رکوع کیا یا نہیں کیا, اسے کسی چیز کا بس وہ آوازیں سنتا رہا. اور اس کے اوپر یہاں تک کہ اسے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ امام نے کون سی سورت پڑھی. یہ اپنی نمازوں سے غافل. بالکل جس وقت نماز کے لیے کہا, یعنی جس وقت آپ نے اللہ اکبر کہا, سلام کیوں پھیرتے ہیں؟ نماز پڑھ کے سلام پھیرا جاتا ہے نا, اور جب تک سلام نہیں پھیرا جائے جب تک نماز سے باہر نہیں آتا آدمی. سلام کیوں پھیرا جاتا ہے اور کس کو سلام کر رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کس کو کر رہے ہیں؟ آپ نے جب اللہ اکبر کہا تو آپ ساری دنیا سے منقطع ہو گئے اور اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے. جب اس کی دربار سے واپس آنا ہے آپ نے, تو آپ واپس آئے دنیا کے اندر, معاملات کے اندر, اور پھر آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ جو بیٹھا ہوا ہے ادھر اس کو, اور وہ جو باقی ادھر جتنے بھی آدمی ہیں, اور پھر اس کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میں واپس آ گیا ہوں اس دربار سے, اس فرشتے کو کہا, اور پھر باقی جتنے آدمی ادھر بیٹھے. تو سلام جو پھیرا جاتا ہے وہ ان لوگوں کو کہ میں اس ملاقات سے واپس آ گیا ہوں جس ملاقات کے لیے میں گیا تھا, اور جس ملاقات کے لیے گیا تھا وہاں پر میرے ساتھ کوئی نہیں تھا, نہ تم تھے نہ تم تھے. یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ہماری نماز کیسی ہے؟ ہم اپنی نماز کا اسسمنٹ کریں تو ہماری نماز کیسی ہے. ہمیں یاد ہوتا, بہت اکثر ہوتا, اور یہ حقیقت ہے, میں بھی اس سے ورا نہیں ہوں. کبھی جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے جو ہے عطیات پڑھ رہا ہے, پھر بعد میں خیال آیا کہ یار کیا پڑھ رہا ہے, تو پڑھ لیا پورا. جب پھر بعد میں خیال آیا, پھر ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم نے جو سورت پڑھی ہمیں دوسری رکعت میں پتہ نہیں ہے کہ یار پچھلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی, یاد نہیں. یہ ساری چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ قبول کر رہا ہے. یار کتنی بڑی مہربانی ہے اس کی, کتنا بڑا احسان ہے اس کا کہ ہم اس کی, یعنی اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں لیکن ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ ہماری حاضری کو قبول کر رہا ہے. اور اگر قبول نہیں کرے تو ہمیں دوبارہ مسجد میں آنے کی جو ہے نا اجازت نہیں, ہم دوبارہ مسجد میں نہیں آ سکتے. ہم دوبارہ مسجد میں جو آ رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے ہماری پچھلی نماز کو قبول کر لیا تھا, تو اس نماز کے اندر ہمارا. تو اپنی طرف سے جو ہے نا انسان کو جب اس کا احساس ہو جائے کہ ہاں بھائی میں کسی اسٹیج پر کھڑا ہوں, تو اسے کچھ نہ کچھ تھوڑی سی جو ہے کوشش کرنی چاہیے. اس بات سے انکار نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی آپ کے ساتھ, انسانی فطرت ہے, اور شیطان آپ کے ساتھ اتنا قریب ہے کہ یعنی آپ اللہ کے احکامات کو اور اللہ کو بھی دیکھنا بھول جاتے ہیں جس وقت شیطان جو ہے آپ کے اوپر غالب آتا ہے. آپ کو پتہ ہے, آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ شیطان کا راستہ ہے, یہ شیطان کی عادت ہے, اور یہ شیطان کا بتایا ہوا یعنی طریقہ ہے جس کے اوپر میں چل رہا ہوں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے شدید طریقے سے اس کی مذمت کی ہے, یہ ناپسند ہے اسے, لیکن اس کے باوجود آپ اس کے اوپر چلے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ غلبہ ہے آپ کے اوپر, شہوت کا غلبہ, اپنے نفس کا غلبہ, شیطان کا غلبہ, 3 غلبے آ گئے. لیکن پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی یعنی رحمت اور اس کی نعمت جو ہے اس کو آپ اسسمنٹ کر ہی نہیں سکتے کسی قیمت پر. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہاں جب تیرے اوپر غلبہ ہو جائے اور تیرے سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً جیسے ہی احساس ہو تجھے ویسے معافی کر لے, معافی مانگ لے تو میں معاف کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین گناہ گار وہ ہیں. ہاں صحابہ اکرام جو ہیں وہ بڑے پریشان کہ بہترین گناہ گار بھی بہترین. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں بہترین گناہ گار وہ کہ جس سے گناہ سرزد ہو جائے اور وہ فوراً معافی طلب کر لے. ہم سے کیا ہوتا ہے, ہمیں شیطان کیا کہتا ہے کہ یار ابھی تو گناہ کیا پھر اس کے بعد معافی مانگ لی, اب کیا کتنی دفعہ معافی مانگے گا. وہ اس طریقے سے ہمیں یعنی دل میں ڈال کے وسوسے اور کوشش کرتا ہے کہ ہم معافی نہ مانگیں. تو یہ جو ہے فویل للمصلین, یہ اس آدمی کی تیسری یعنی نشانی ہے کہ جو آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتا.
کسی یتیم کو کھانا کھلایا تو کیا فائدہ؟ میں نے آپ کو دعوت دی، آپ کو بلایا، بہترین قسم کا کھانا کھلایا، تو دو چیزیں، ایک تو یہ کہ میں معاشرتی طور پر آپ سے تعلقات رکھنا چاہتا ہوں، آپ کو کوئی نہ کوئی حیثیت ہے جبھی میں آپ کو بلا رہا ہوں اور آپ کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہ آپ بھی مجھے کھانے پہ بلائیں گے، آپ بھی مجھے کھانا کھلائیں گے۔ لیکن یتیم جو ہے اس سے تو دونوں میں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ تو وہ آپ کے لیے معاشرتی طور پر کوئی فائدہ دے سکتا ہے، نہ ہی وہ یہ کل کو آپ کو کھانا کھلائے گا۔ تو قرآن کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ ہم اس کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے نہیں کھلاتے کہ ہم اس کے اوپر کوئی احسان کرنا ہے یا اس کا کوئی بدلہ اتارنا ہے یا اس کا ہمیں کوئی بدلہ ملے گا۔ یہ بالکل واضح طور پر اس نیت سے ہم کھانا کھلاتے ہیں کہ اس کے لیے آ رہا ہے، ان مومنین کے لیے جن کا میں نے ابھی واقعہ سنایا آپ کو، ان مومنین کے لیے کہ وہ ایسے کھانا کھلاتے ہیں۔ تو تیسری جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ بتائی ہے کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز جو ہے نا وہ ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ آپ جو ہے وہ یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا تو آپ کا آدھا بھی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ اکبر کے رکوع کے اندر چلا گیا۔ ابھی آپ رکوع کے اندر نہیں گئے کہ وہ کھڑا بھی ہو گیا، آپ نے 3 دفعہ تسبیح پڑھنی ہے تو 3 دفعہ یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، ایسے تو نہیں پڑھے گا نا آدمی، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ رب الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس طریقے سے آہستہ آہستہ پڑھے گا نا۔ لیکن اس طریقے سے آپ 3 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، 2 مرتبہ بھی نہیں پڑھو گے وہ جو ہے نا۔ قرآن کے اندر ایک جگہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کسل مندی سے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اب کوئی اور آ جائے پڑھانے کے لیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں ہی پڑھاؤں گا، پھر مجبوری ہے، پھر نماز پڑھانے کے لیے بھی اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ دوسرے اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، نماز کے اندر اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، اسی کے یعنی کس طرف اشارہ ہے کہ بہت چھوٹی سی تلاوت کرتے ہیں، بہت تھوڑی سی تسبیح پڑھتے ہیں۔ اگر 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے لیے واجب کیا کہ اس سے کم تو نہیں ہونی چاہیے نا 3 مرتبہ، تو کم سے کم ہی پڑھنی ضروری ہے کیا؟ اس سے زیادہ کم از کم امام کو چاہیے کہ وہ 7 دفعہ یا 5 دفعہ تو پڑھے نا، جا کے پیچھے والا اگر کوئی آگے پیچھے ہو تو اس کی 3 تو پوری ہو جائے۔ لیکن امام تو 3 مرتبہ ایسے پڑھتا ہے کہ وہ آپ 1 دفعہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اور یہ یہیں کا بھی نظام نہیں ہے۔ کسی بھی مسجد کے اندر آپ جاؤ، بہت کم ایسی مساجد ملیں گی آپ کو کہ جس کے اندر امام نماز پڑھاتا ہے بڑی سکون سے۔ اب تو بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ یعنی امام جو ہے نا وہ یہ ہاں اس کی نماز ہے، نہیں نمازی تو خود میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ لوگ جو ہیں نماز پڑھنے کے لیے جو آ رہے ہیں نا، ان کے اندر سے بھی کتنے لوگ ہیں کہ جن کو وہ تسلیم کر رہا ہے کہ یہ نمازی ہے، کتنے لوگ ہیں کہ جن کو وہ اب جو ہمارے پاس صورت حال ہے اس وقت، اس میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو آخرت پہ یقین ہے؟ اگر صرف کوسار کے لوگ ہوں، ان کو آخرت پر یقین آ جائے تو یہاں کا معاشرہ کیسا ہو جائے؟ اگر تاجروں کو یقین آ جائے اس بات کا، مسلمان تو کتنے کروڑوں کے حساب سے مسلمان گنتے ہو نا آپ، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی حکومتیں بھی کروڑوں کے حساب سے گن رہا ہو، تو اگر مسلمانوں کی حکومتیں جتنی ہے یا جتنے مسلمان ہیں، اگر ان کے اندر سے 10% بھی مسلمان صحیح ہو جائے تو کیا یہ معاشرہ ایسا رہے گا کیا؟ آپ کو جو ہے وہ نماز کا نشان ایسا ملے گا کہ جیسے یہ 24 گھنٹے نماز سجدے میں رہتا ہے، داڑھی اس کی ایسی ملے گی کہ ہاں یار یہ واقعی میں سنت ہے، نماز کا پابند ایسا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جب نماز ہوتی ہے تو مسجد کے اندر آپ کو ملتا ہے، لیکن 2 نمبر کا تجارت کر رہا ہوگا، سامان 2 نمبر کا بیچ رہا ہوگا، سرکاری ملازم ہوگا تو بے ایمانی کر رہا ہوگا، صنعت کار ہوگا تو بے ایمانی کر رہا ہوگا، اگر زراعت والا ہوگا تو جیسی پیداوار ہوگی اس کو پھر وہ کوشش کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بہت زیادہ فراوانی سے آ جاتی ہے اور وہ سستی ہو جاتی ہے۔ ٹماٹر کا یہ کہہ دو، ایک دفعہ ٹماٹر جو ہے وہ 100 روپے کلو مل رہا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیخ رہا ہوتا ہے 5 روپے کلو، 10 روپے کلو، 8 روپے کلو، 2 روپے کلو۔ یہ کیوں ہے؟ یہ نظام دیکھو نا کہ کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مجبور کر دیتا ہے اس کو، جو آدمی غریب آدمی تک پہنچنے نہیں دینا چاہتا اس کو مجبور کر دیتا ہے کہ اب میں نے اتنی فراوانی، اب روک کے بتا، اب میں اس کو کھلا رہا ہوں پیٹ بھر کے، تو روک کے بتا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے، تو یہ تیسری نشانی اللہ تعالیٰ نے اس کی بتا دی، الذین ہم یراؤن، اور وہ لوگ کہ جو دکھاوا کرتے ہیں،
یہ نمازوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پر گھر بنا رہا ہے نا تو اس کے اندر وہ شان و شوکت اس کی وہ یعنی وہ یہ چاہے گا, اس کی خواہش یہ ہوگی کہ جو بھی آئے دیکھ کے تعریف کرے. وہ اس لیے نہیں بنا رہا کہ رہائش ہے بلکہ وہ ہر چیز. گاڑی خریدے گا تو ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی تعریف کرے. یعنی وہ دکھاوا کرتے ہیں. کپڑے پہنے گا تو ایسے پہنے گا کہ ہاں بھائی اس کی, حالانکہ وہ 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے کلو یعنی میٹر کا بھی کپڑا پہن سکتا ہے, لیکن 1000 روپے کا گھڑی باندھے گا تو 2.5 کروڑ روپے کی گھڑی باندھے گا تاکہ لوگ جو ہے وہ یہ دیکھیں, دکھاوا کرے گا نا. پھر اس کے بعد وہ اس کو ہاں بھائی اس نے گھڑی ایسی باندھ رکھی ہے. تو وہ لوگ کے جو دکھاوا کرتے ہیں, نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اس کا شکر کرنے کے بجائے لوگوں کو دکھاتا ہے اور ان کو امپریس کرتا ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, اور وہ جو برتنے کی چیزیں ہیں, جو استعمال کی چیزیں ہیں, وہ دینے سے اجتناب کرتا, وہ نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی ایسا تھا کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا. مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر میں کھانا پکانے کے لیے زیادہ کھانا پکانا ہے اس نے, تو پتیلے چھوٹا ہے, وہ بڑے پتیلا مانگنے کے لیے کہ آپ کے پاس اگر بڑا ہو تو دے دو. کسی کے پاس جو ہے اگر 2-4 مہمان آ گئے تو اس نے کہا میرے گھر میں برتن نہیں ہے اتنے, تو آپ 2-4 پلیٹیں اور 2-4 ڈش وغیرہ دے دو ایسا. اور ہمیں بھی اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہمارے وقت کے اندر ہم جب چھوٹے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ کوئی جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ چائے کی پتی نہیں ہے, وہ تھوڑی سی چائے کی پتی دے دو تو ہم جو کل منگائیں گے تو دے دیں گے. تو کبھی دے دیتے تھے, کبھی نہیں دیتے تھے, کبھی چینی مانگنے کے لیے, کبھی آٹا مانگنے کے لیے. اسی گھر کا جو فرد ہے بڑا, وہ یا تو موجود نہیں ہے یا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں لینے کے لیے, ابھی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو وہ یہ کہتے تھے کہ ابھی کوئی لے کے نہیں آیا تو پھر ہم جو ہے کل لائیں گے, تو کل پیسوں کا کوئی انتظام ہو جاتا تو اس طریقے سے جو چیز مانگنے کی ہوتی ہے وہ نہیں دیتے ہیں. وہ جیسے میں نے ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ ایک بزرگ تھے, انہوں نے جو ہے وہ یہ نصیحت کی, ایک آدمی نے جب یہ کہا کہ بھئی مجھے کوئی نصیحت کریں جو زندگی میں میرے فائدہ مند ہو, تو اس کو یہ نصیحت کی کہ انسانوں سے محبت کرو اور چیزوں کو برتو, چیزوں کو استعمال کرو. یہ اسی آیت کی جو ہے نا وہ تفسیر ہے کہ آپ کو چیزوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. آپ کا سگا بھائی ہوگا, آپ کی سگی بہن ہوگی, آپ اس کو بھی اپنی چیزیں جو ہے استعمال کی وہ دینے سے انکار کریں گے, برتنے کی چیزیں دینے سے. چھوٹا بھائی ہے, اس نے کہا موٹر سائیکل دینا بھائی, میں ذرا نہیں وہ خراب ہو جائے گی تو توڑ تاڑ دے گا, میں نہیں دوں گا. یعنی اس کو اپنے بھائی سے اتنی محبت نہیں ہے, موٹر سائیکل سے زیادہ محبت ہے. اگر اس نے کہا کہ بھائی مجھے یہ چیز آپ کی چاہیے, آپ کا جو ہے وہ گھر اتنا بڑا ہے تو 1-2 کمرے جو ہے وہ ہم استعمال کر لیں, نہیں یار تو یہ تو خراب کر دے گا. تو اپنے استعمال کی چیز جو ہے, اپنی ضرورت کی چیز جو ہے وہ اس کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے بنسبت اس کے جو رشتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ سے میری محبت ہو گئی, آپ سے میری دوستی ہو گئی اور میں نے آپ سے جو ہے تعلقات قائم کر لیے. یہ تعلقات دنیا کے ہیں. یہ رشتہ جو ہمارے درمیان میں قائم کیا, یہ دونوں کی ہماری کی مرضی تھی. میں آپ کی عادت کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں, آپ میری عادت کو سمجھتے ہو, آپ میرے سے متاثر ہوئے, میں آپ سے متاثر ہوں اور ہمارے تعلقات ہو گئے. اب ہم ایک ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں, ایک ساتھ چلتے پھرتے بھی ہیں, ایک ساتھ بیٹھتے بھی ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں. یہ رشتہ ہم نے بنایا. لیکن ایک رشتہ وہ کہ جو اس نے بنایا. آپ کے گھر میں جو بھائی ہے اس کا رشتہ آپ نے نہیں بنایا, اس نے بنایا. جو بہن ہے اس کا رشتہ اس نے, اور وہ رشتہ کہ جس کو آپ نے مانگی نا میرے سے چابی تو میں نے آپ کو دے دی, کیونکہ آپ کے پاس جو ہے بڑی گاڑی ہے, میں آپ سے جو ہے کسی وقت اگر مجھے ضرورت پڑے تو میں آپ سے لے لوں گا. لیکن میرے بھائی کے پاس کچھ نہیں ہے تو میں اس کو نہیں دوں گا. وہ جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا, میں اس کی تکریم نہیں کر رہا ہوں, اس رشتے کی تکریم کر رہا ہوں جو میں نے خود بنایا. تو یہاں پر یہ آخری چیز وہ ہے کہ جب برتنے کی کوئی چیز اس سے مانگی جاتی ہے, اور یہ تمام خاصیتیں, یہ تمام عادتیں کس کے اندر ملیں گی؟ جو آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتا. تو آج بھی اگر آپ کسی آدمی کو یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ عادتیں موجود ہیں, تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ زبان سے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتا. اور آخرت کے اوپر یقین نہ رکھنے والا کسی قیمت پر بھی اللہ کے انعامات کا مستحق نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان برائیوں سے دور رکھے اور ہمیں جو ہے وہ پختہ یقین آخرت کے اوپر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شیطان اور انسان کے شر سے جو ہے اللہ تعالیٰ. جو ہفتے آپ نے بتایا سورۃ حمزہ کا, وہ بڑی اچھی ہے سورۃ حمزہ. پورا ہفتہ ہم نے خاص طور پہ کسی چگلی نہیں کی ہے,
کسی کے لیے برا نہیں، مذاق نہیں۔ ہاں ہاں بالکل بالکل، کسی کی بات نہیں، جیسے ہی ہو کوئی بات شروع ہو ویسے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ہفتہ ہو گیا قسم لے لو کسی برائی کی ہو۔ دیکھو اس کا کتنا بڑا فائدہ، ان کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، مجھے جو فائدہ ہوگا وہ تو کسی بات کرنا اس کی ایبسنس میں، ہاں وہ بنا چگلی ہوگی۔ اور اس سے پہلے جو بھی معاملات ہو گئے جو بھی ہو گئے وہ نہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان تمام برائیوں سے بچا کے رکھے۔ ہم برائی کر رہے ہیں، بولے یار دیکھو اتنا پیسہ اس کے پاس ہے، غریب بچے جو ہے نا پیسے کو ترس رہے ہیں، تو ہم نے اس کی قسم کی برائی کی نا، اس کا بیٹا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، خود سمجھ رہا ہے، اس کے اعمال ہے، وہ جانے اس کا کام۔ دوسری کتابوں میں دوسرے الفاظوں کا کوئی بھی امپیکٹ کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر میں اس موضوع کے اوپر آپ کو ایک موٹی کتاب لکھ کے دے دیتا یا 1-2 گھنٹے تک 4 گھنٹے تک یا 6 گھنٹے تک میں اگر ایک لیکچر دیتا نا تو اس کا اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا اس لیے اثر ہوتا ہے کہ یہ نور ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ یہ نور ہے، اور جب یہ نور کان کے اندر جائے گا تمہارے تو یہ اثر کرے گا، اور اگر خالی الفاظ جائیں گے تو وہ اثر تھوڑی کریں گے۔ یہ جو کتابیں انہوں نے چھاپ لی ہیں اپنی اپنی، اور اس سے جو تبلیغ کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ فرمایا فذکر بالقرآن، کہ قرآن کے ذریعے جو ہے لوگوں کو بلاؤ، لوگوں کو یعنی جو ہے وہ اعمال کی طرف بلاؤ، لوگوں کو نصیحت کرو، لوگوں کو برائیوں سے بچاؤ۔ فذکر بالقرآن، اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے۔ اس سے زیادہ بلیغ، اس سے زیادہ سمجھدار، اس سے زیادہ علم والا تو کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بولنا بھی بری عادت نہیں، جھوٹ بولنا وہ اسی کے اندر شامل ہے۔ جیسے آپ کا فون آ گیا، اچھا میں نے ایسے بول دیا یار، نہیں بھائی میں تو آپ کو بھی یاد ہی کر رہا تھا، ایسے جھوٹ بول دیا، یہ بھی غلط نہیں، بہت نہیں یہ معاشرتی برائی ہے بہت۔ نہیں یہ خوش کرنے کے لیے جو ہے نا 2 چیزیں، جھوٹ بولنے کی اجازت صرف وہاں پر ہے جہاں پر بیوی کو خوش کرنا ہو، اچھا، یا 2 آدمی آپس میں اگر کسی کے درمیان میں اختلافات ہوں اور وہاں پر جھوٹ بول کے آپ جو ہے ان کے درمیان، اب مثال کے طور پر میری اور شبیر بھائی کی بڑی جو ہے آپس میں ہم ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے، آپ شبیر بھائی کے پاس گئے کہ یار نعیم بھائی تو آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے کہ یار شبیر بھائی بڑے اچھے آدمی، حالانکہ میں نے نہیں کی۔ پھر آپ نے کبھی میرے سے ملاقات ہوئی، یار شبیر بھائی تو آپ کے لیے بڑے اچھے الفاظ استعمال کر رہے تھے، یار آپ سے تو بڑی محبت ہے ان کو۔ اب میرے دل کے اندر جو ہے نا آپ نے جھوٹ بولا، لیکن ہم دونوں کے تعلقات جو ہے نا اب ان کے دل میں بھی میرے لیے گنجائش بن گئی، میرے دل میں بھی گنجائش بن گئی، ہمارے اختلافات ختم ہو گئے۔ یا دوسرے بیوی کو خوش کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ بچوں سے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ ادھر آ بھائی یہ لے چیز لے لے، اس کے لیے بھی بڑی شدید مذمت ہے، وہ بڑی شدید مذمت ہے اس کے لیے کہ جھوٹ ہے، جھوٹ۔ اور جھوٹ کے لیے تو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے یعنی ٹیک لگا کے آرام سے تشریف فرما تھے، اصحابہ کرام جو تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسلمان جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے غزوے میں جانے کے لیے، جہاد میں جانے کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں بالکل ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی جو ہے کنجوس ہو سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا بالکل ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان جو ہے کوئی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ ایک دم سے جو ہے نا وہ ٹیکس جو ہے چھوڑ کے اور آگے ہو گئے، اور آپ کا چہرہ جو ہے بالکل سرخ ہو گیا کہ مومن کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو کسی قسم کی بھی جھوٹ، اب مثال کے طور پر کسی کا ٹیلی فون آیا نا کہ یار کہاں ہو، یار میں تو لطیف آباد میں ہوں، گھر پہ بیٹھا ہوا، یار میں آپ سے ملنا چاہ رہا تھا، یار میں لطیف آباد میں ہوں، میں مصروف ہوں، ابھی میں نہیں آ سکتا۔ یا ہاں بچوں کو کہہ دیا کہ یار سوئے ہوئے ہیں یار، ہاں یہ بہت یعنی دوسرا یہ ہے بچے بولتے تھے ابو کہہ رہے ہیں سوئے ہوں۔ اچھا دوسرا بہت بڑا معاشرے کے اندر آج کی برائی، سب سے بڑی معاشرے کے اندر یہ ہے کہ ٹیلی فون آپ کے پاس موجود ہے اور آپ اس کو اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا کہ یار کس کی کال ہے، پھر اس کے بعد جو تو اس کو سائلنٹ کر دیا یا اٹینڈ نہیں کیا، آپ موجود تھے۔ یہ بہت بڑی معاشرتی برائی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کو آپ کو جس وقت ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے اس وقت اگر کسی کو کنٹیکٹ کرنا ہوتا تھا تو وہ یا تو آپ کے پاس چل کے آتا یا کسی کو بھیجتا، لیکن آج اسے پتہ ہے کہ اس کے پاس ٹیلی فون ہے اور میں اس سے کنٹیکٹ کر سکتا ہوں۔ کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے،
اس کو ایمرجنسی ہو یا آپ کو ایمرجنسی ہو، آپ نے تو صرف اس کا ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کیا، لیکن اس سے جو ہے نا اب اس کو اگر کوئی یعنی کوئی ارجنٹ بات کرنی ہو، کوئی ایمرجنسی ہو، اور وہ آپ کو بار بار ٹیلی فون کر رہا ہے لیکن آپ اٹینڈ نہیں کر رہا، بہت سارے لوگوں کا کام ہی ہوتا ہے، یا پھر ٹیلی فون بند کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اس کو نہیں سروائیو کر سکتے تو اسے بند کر کے رکھ دو، آپ مت رکھو۔ چلو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان ساری برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، جو ہم نے پڑھ لی ہیں اور جو ہماری سمجھ میں آ گئی ہیں ان برائیوں سے بھی، اور جو اللہ کو تمام چیزیں ناپسند ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں جو ہے دور کر دے، اور ہمیں ان چیزوں کی طرف جو ہے ترغیب دے کہ ہم ان سے یعنی دوری اختیار کر لیں۔ الحمدللہ 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 رب العالمین رب السماوات و رب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ للہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین ولہ العظمۃ فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ هو الملک رب السماوات و رب الارض و رب العالمین ولہ النور فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہم آنس وعشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ آمین آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ الحمدللہ۔